أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم رجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن درود پڑھیں محمد والے بھائی. حضرات سامعین، معرفت امام کے موضوع پر آج یہ ہماری 7ویں نشست ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ کیا میرے رسول کا اسی لیے انکار کرتے ہو کہ تمہیں میرے رسول کی معرفت نہیں ہے، یا تم نے میرے رسول کو دیوانہ سمجھ رکھا؟ اللہ نے جواب کو دیا، بل نہیں، میرا رسول دیوانہ نہیں ہے. جاءہم بالحق، وہ ان کے پاس حق کے ساتھ آیا. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن انسانوں کی اکثرت حق سے نفرت کرتی ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق باطل کی بیعت کرتا تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. کائنات کا نظام بتا رہا ہے کہ حق نے کبھی بھی باطل کی بیعت نہیں کی. آئیے رات جہاں پر میں نے آپ کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر رہا ہوں. میں نے رات آیت پڑھی تھی سورت ابراہیم کی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. کیا تم نے نہیں دیکھا وہ اللہ نے کلمہ طیب کی مثال دی ہے شجرہ طیب سے. کلمہ طیب کی دیکھیں، پورے قرآن حکیم میں لفظ کلمتین نہیں، لفظ شہادتین نہیں. کلمتین، کلمتو، کلمتین یعنی دو حصے کلمے کے. شہادتن، شہادتین یعنی دو شہادتیں. پورے قرآن حکیم میں نہ آپ کو لفظ کلمتین ملے گا نہ لفظ شہادتین ملے گا، یعنی شہادتوں کے دو حصے نہیں، کلمے کے دو حصے نہیں. جہاں بھی آپ کو ملے گا تو جمع کسی میں کلماتن، شہادات، شہادت، شہادتین، شہادات. والذین هم بشہاداتہم قائمون. اللہ نے فرمایا مومن وہ ہیں جو شہادات پر قائم ہیں، شہادتین پر نہیں. میں نے کہا پورے قرآن حکیم میں لفظ کلمتین، شہادتین نہیں ہے، کلمتن نہیں ہے. اگر آیا ہے کہیں تو کلمتن آئے یا کلماتن، جمع کا صیغہ. شہاداتن، شہادتین نہیں، شہاداتن. والذین هم بشہاداتہم قائمون. مومن وہ ہیں جو شہادات پر قائم ہیں. پتا چلا کہ شہادتیں کم از کم 3 ہونے چاہیے.
کم از کم شہادتیں 3 ہونے چاہیے. اب ہر ایک مسلمان کی مرضی ہے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب. یہ الفاظ ہیں وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ تھے سورت معارج کے. یہ الفاظ ہیں سورت فاطر کے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، جو ارادہ کرتا ہے عزت کا، تو پوری عزت کا مالک اللہ، پوری عزت کا مالک اللہ. الیہ یصعد الکلم الطیب. اس کے پاس عمل چڑھتے ہیں. کس کے ذریعے؟ کلمہ طیب. کلم یہ جمع ہے کلمتن کا. کلم طیب یہ عمل جو چڑھتے ہیں، جو اللہ کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں، وہ کلم طیب کے ذریعے. کلم طیب کلمتین نہیں. کلم جمع ہے کلمتین کا. کلم جمع ہے کلمتن کا. پتا چلا کہ کلمت طیبتن من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم طیب. پتا چلا کلم طیب کے کم از کم 3 حصے ہونے چاہیے. جا کر جو میں نے آیت پڑھی ہے سورت فاطر کی، اس کو کل جا کر دیکھ کر. کلم پہلے تو لغت کا سہارا دینا. کلم جمع ہے کلمتن کا. جہاں ہے کلم طیب یعنی کلم طیب، کلم جمع ہے کلمتن کا. پتا چلا کلم طیب کے کم از کم 3 حصے ہونے چاہیے، 3 اجزاء ہونے چاہیے. آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیسرا جز بھی تو بڑھے نا. یا تو آیت کو نکالیں یا مانیں کہ تینوں اجزاء طیب ہونے چاہیے. آپ کے پاس تیسرا جز طیب نہیں ہے. دیکھیں جو میرے شیعہ حضرات ہیں، جو میرے مومن حضرات ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ جب میں یہ آیتیں پڑھوں تو کم از کم آپ ائمہ کا جو تفاسیر ہے ان کا بھی سہارا لیں. کون انہوں نے کیا لکھا ہے؟ عبدالحکیم نے کہا ہے یا کسی امام نے بھی کہا ہے؟ ہمارے لیے امام حجت ہے، مولوی نہیں. معاف کرنا میں دوستو، ہمارے لیے امام حجت ہے. اگر جا کر دیکھیں میں اپنے گھر میں پڑھ رہا ہوں، کہیں باہر سے نہیں آیا جو بھاگ کر چلا جاؤں گا، اور بھاگنے والے کا مرید بھی نہیں. تو میں نے کیا کہ جا کر دیکھیں جو میں پڑھتا ہوں آپ ایسا کریں. اور ماشاءاللہ وہاں میرے عزیز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ طالب جوہری صاحب، اس کے یہاں بڑی لائبریری ہے، اس کے پاس جائیں کہ عبدالحکیم نے یہ پڑھا ہے، دیکھیں تفسیر، دیکھیں تفسیر برہان ہے، تفسیر نور ثقلین ہے، تفسیر صافی ہے، تفسیر مجمع بیان ہے، کئی تفاسیر ہیں ہمارے. اس میں دیکھیں کہ عبدالحکیم نے جو کہا تفسیر سب سے میں نے آپ کو بتایا تھا ہماری پرانی تفسیر تفسیر فرات، اس کے بعد ہے تفسیر کمی. جا کر تفسیر کمی میں دیکھیں کہ امام نے اس آیت سے کیا مقصد لیا ہے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. پتا چلا عمل صالح قبول اس کا ہوتا ہے جس کا کلمہ صحیح، کلمہ صحیح عمل صحیح. کلمہ غلط عمل غلط. یہاں ہے کلم طیب، وہاں ہے سورت معارج میں والذین ہم بشہاداتہم قائمون. مومن وہ ہیں جو شہادات پر قائم ہیں. قائم اس میں فاعل ہے جو دوام پر دلالت کرتا ہے، یعنی کبھی بھی اس نے تیسری گواہی کو نہیں چھوڑا. اب میں نے کیا کروں دوستوں، مسلمانوں کے پاس اگر 3 جز طیب نہیں تو اس میں ہمارا قصور نہیں. آگے بات سمجھ میں؟
میں نے جائز پڑھی تھی اگر ہمارے پاس ہے نا، ہمارے پاس تو ہے، اسی لیے ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں. بھائی آپ علی ولی اللہ نہ کہیں، کوئی تیسرا چیز تو کہیں. ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے کہ آپ علی ولی اللہ کہیں، لیکن کلمے طیب کے تین ہی تھے، تین اجزاء ہیں. علی ولی اللہ نہ پڑھے، کوئی دوسرا پڑھے، پڑھنا پڑے گا، کیونکہ کلمہ طیب کے تین اجزاء ہیں. کلمہ صحیح، عمل صحیح. کلمہ غلط، عمل غلط. میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ ارشاد فرما الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اکلها کل حین باذن ربها. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کلمہ طیب کی مثال شجرہ طیب کی طرح ہے، جس کی جڑ مضبوط ہے، شاخ آسمان، شاخ آسمان، اور وہ اپنے رب کے اذن سے ہر موسم میں پھل دیتا رہتا ہے. رب کے اذن سے پھل دیتا رہتا ہے. میں کیا تھا، تاریخ مدینہ کا میں نے حوالہ دیا تھا، اور جتنے مسلمان کتاب تاریخ بغداد ہے، ان میں سب میں ہے. صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ ہم نے کائنات میں ایسا تو کوئی درخت دیکھا ہی نہیں جس کی شاخ آسمان میں ہو. آپ نے فرمایا کل کعبے میں آنا. اب جب دوسرے دن کعبے میں صحابی گئے تو جناب رسول علی کو کہا کہ میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ. کہا ہم تو پوچھ رہے ہیں کہ وہ درخت کون ہے، آپ نے علی کو کاندھے پر بٹھایا ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں سوال کا جواب دے رہا ہوں. انا شجرۃ طیبۃ، وہ شجرہ طیب میں رسول ہوں. فانا اصلها، اس کی جڑ میں ہوں. وعلی فرعها، علی اس کی شاخ ہے. وفاطمۃ لقاؤها، فاطمہ اس کا پیمند ہے. والائمۃ ثمرها، امام جو ہیں اس کا پھل ہے. دیکھیں ایک بات کلیئر کر دوں، دیکھیں ثمر جو پھل کہتے ہیں اس کی جمع ہوتی ہے اسماء. ثمر مانے اولاد، ثمر کی مانے اولاد بھی ہے. تو آپ ائمۃ ثمرها، اور جو امام ہے اولاد ہے. علی اور فاطمہ کی اولاد ہیں، اولاد ہے فاطمہ علی کی. وشیعتنا اوراقھا، اور ہمارے شیعے اس کے پتے ہیں. من تعلق بفرعھا نجا، جس نے تعلق رکھا شاخ سے. کیونکہ پتوں کا تعلق شاخ سے ہوتا ہے، جڑ سے نہیں ہوتا. جس نے تعلق رکھا، مضبوطی سے پکڑا شاخ کو، وہ نجات پا گیا. ومن زاغ ہوا، اور جس نے شاخ کو چھوڑ دیا وہ گر کر ہلاک ہو گیا. یہاں سے کم از کم یہ تو پتا چلا کہ یہ پھل وہ ہے جو ہر موسم میں ثمر دے رہا ہے. پتا چلا آج بھی اسی شجرہ طیب کا کوئی ثمر ہے، آج بھی اسی شجرہ طیب کا کوئی پھل ہے. یا تو انکار کرو، پھر کہتے ہو کہ شیعوں کا قرآن پر ایمان نہیں. اگر آپ کا ایمان ہے تو پھل دکھائیں، پھل دکھائیں، پھل دکھائیں. یہی فرق ہے 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں کہ 72 کے بعد شجرہ طیب کا ثمر نہیں ہے. ہمارے پاس شجرہ طیب کا 12واں ہے. ہمارے پاس وہ، ہمارے پاس اس شجرہ طیب کا پھل ہے. آئیے کہتا ہوں پھر بھائی امامت کہتے کسے ہیں، امام کی نشانیاں کیا ہیں؟ مجھے حق ہے کہ میں ہر کتاب سے پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ قرآن کا تو میں حافظ نہیں، سیاست کا میں حافظ ہوں. سیاست کا میں حافظ ضرور ہوں. میں ہر کتاب سے حدیث پڑھ سکتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے ہمارے جو نوجوان ہے، جو ہماری نیو جنریشن ہے، ان کے جنرل نالج کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں. جب جو آیت پڑھوں گا یہ بھی جا کر آپ تفاسیر میں دیکھیں. یہ الفاظ جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں بہت بڑی آیت ہے، سورۃ الحج کی آخری آیت.
سورۃ الحج کی آخری آیت، جس میں اللہ نے امامت کی 17 نشانیاں بتائی ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 17 نشانیاں، یعنی جس میں یہ 17 نشانیاں ہوں سمجھنا کہ وہ اللہ کا بنایا ہوا امام، اور جس میں ایک بھی کم ہو وہ اللہ کا بنایا ہوا امام نہیں ہے۔ آخری سورۃ الحج کی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم مسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ وہ مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ 17 نشانیاں ہیں امامت کی۔ نشانہ کہ میرا پالے مومن ہو، رکوع کرنے والا ہو، سجدے کرنے والا ہو، اللہ کی بندگی کرنے والا ہو، اللہ کے راہ میں خیرات دینے والا ہو۔ وجاہد، اب چھٹی نشانی ہے، چھٹی نشانی کے بعد جتنی نشانیاں ہیں، جتنے بھی مسلمان، اگر میں نے کیا کروں دوستو کہ ایمان ثابت کرنا بھی مشکل ہے، میں ممبر کرنا چاہتا ہوں، اگر جن کو مسلمان امام مانتے ہیں اگر قرآن سے ان کا ایمان ثابت کریں تو میں مذہب چھوڑ دوں۔ قرآن سے ان کا ایمان ثابت کر دیں۔ میں ایک ہی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ الفاظ ہیں سورۃ نور کے، اور آیت کی ابتدا ہے آیت کی ابتدا ہے لفظ نماز سے، کلمہ حسر سے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا۔ میرے حبیب، مومن صرف وہ ہیں جن کا اللہ صرف ہو۔ انما کا کام ہوتا ہے غیروں کو نکالنا، اپنوں کو اندر لے کر آنا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا۔ میرے بھی مومن صرف وہ ہیں جن کا اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اب جب رسول پر کوئی مصیبت پڑے تو بغیر اجازت چھوڑ کے بھاگ نہ جائے۔ میں نے جواب کہا دیا میں دوستو، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا، اور جب رسول پر کوئی مشکل آئے تو بغیر اجازت چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں۔ اب سر پر قرآن رکھو کہ کون تھے جو بغیر اجازت چھوڑ کے بھاگ گئے تھے؟ تو جب مومنی نہیں تو امیر المومنین کہے گے۔ دیکھیں جملہ کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں، اب جو آج پڑھ رہا ہوں میں، بخاری شریف میں بھی یہ ہے، رسول کا بھی فرمان ہے کہ سب سے بڑا گناہ ہے میدان جنگ سے بھاگنا۔ سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ میدان جنگ سے بھاگنا۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ انفال کے، آیت کا نمبر ہے 15۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ اے ایمان لانے والے، جب رسول کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں جاؤ تو پیٹ دے کر بھاگو نہیں۔ میں نے دوستوں میں تو تبصرہ ہی نہیں کرنا چاہتا، میں تو صرف ترجمہ کہا، اے ایمان لانے والے جب رسول کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں جاؤ تو پیٹ دے کر بھاگنا نہیں۔ اگر آیت یہاں تک ہوتی پھر بھی بولنے کا حق تھا۔ آیت آگے فَمَن يُضَلِّلْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد رکھنا، اگر کسی نے پیٹھ دکھائی، کسی نے، رشتہ داری نہیں چلے گی۔
اگر کسی نے پیٹھ دکھائی تو اللہ کا غضب بھی ہے، وہ ماواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم بھی ہے، وہ بئس المصیر، اور وہ سب سے برا عذاب ہے۔ مسلمانوں سر پر قرآن رکھ کر بتاؤ، نام تو نہیں نا؟ کوئی مسلمان سر پر قرآن اٹھا کر کہے کہ علی بھاگا تھا؟ نام نہیں ہے، اللہ نشانی بتاتا ہے۔ اگر علی بھاگا ہے تو پھر آج ہی ہم شیعت کو چھوڑتے ہیں۔ یا میں جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ایک جملہ کرنا، اگر علی ایک جنگ سے بھی بھاگا ہے، علی ایک جنگ سے بھی بھاگا ہے تو ہم مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور تمہارے ایک جنگ میں بھی لڑے ہیں۔ نعرہ حیدری! آئیے پھر چڑھتا ہوں اسی آیت کی طرف، سورۃ الحج کی آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ رکوع کرنے والا، سجدے کرنے والا، عبادت کرنے والا، اللہ کو ماننے والا، خیرات کرنے والا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور میدان جنگ میں اس طرح لڑے جس طرح لڑنے کا حق ہے، اس طرح بھاگے نہیں، اس طرح بھاگے نہیں جس طرح بھاگنے کا حق ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور میدان جنگ میں اس طرح لڑے جس طرح لڑنے کا حق ہے۔ وہ اجتباکم، اللہ کا چنا ہوا، اس کو میں نے چنا ہو، اللہ نے تو مجتبا، مصطفیٰ نہیں، مصطفیٰ سے مجتبا افضل ہے۔ ارے مصطفیٰ تو ملائک بھی ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے ملائکہ میں سے بھی کچھ ہیں جن کو مصطفیٰ بنایا ہے، اور مسلمان نے لکھا کہ 4 ملائک مصطفیٰ ہیں، جناب جبرائیل، جناب اسرائیل، میکائیل، اسرافیل۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ بعزت کے لیے آتا ہے۔ مسلمان نے کیا لکھا کہ 4 ملائک جو ہیں وہ مصطفیٰ ہیں، جبرائیل مصطفیٰ، لیکن امام نہیں ہے۔ گھبرا تو نوجوانوں نہیں گئے، دیکھو میں نے بڑا جملہ کہا تھا، امام جو ہوتا ہے وہ مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، مصطفیٰ سے مجتبی افضل ہے، اور مجتبی سے مرتضی افضل ہے۔ اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کریں، مصطفیٰ سے مجتبی افضل ہے، مجتبی سے مرتضی افضل ہے۔ یہاں ہے وَاجْتَبَاكُمْ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے اس کو مجتبی بنایا ہو۔ ملائک جبرائیل مصطفیٰ، ہے کوئی مسلمان جو کبھی کہے جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ نے؟ دکھ کی بات یہ ہے، میں دوستوں مجھے دکھ سے پڑنا پڑتا ہے جب میں ٹی وی پر خبریں سنتا ہوں، حسین رضی اللہ عنہ، جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی نشانی ہے، قل الحمدللہ ہے، وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، جو مصطفیٰ ہوں گے وہ علیہ السلام ہوں گے، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام۔ ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو حسین کے در کے نوکر ہیں وہ تو علیہ السلام۔ نعرہ حیدری! کہو نا، اب کہے نا، اب ٹی وی پہ جبرائیل علیہ السلام، حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھ میرا حسین مصطفیٰ بھی ہے، مجتبی بھی ہے، مرتضی بھی۔ ہمارے جو 14 ہے یہ مصطفیٰ بھی ہے، مجتبی بھی ہے، مرتضی بھی ہے۔ تو جو مصطفیٰ ہے، جس کو پہلی ڈگری ہے،
وہ تو علیہ السلام. ارے جو حسین کا دردی ہے، دکھ تو اسی بات کا کہ دردی علیہ السلام ہے اور مخدوم رضی اللہ عنہ یہ سمجھ میں نہیں آتا. وجاہدوا فی اللہ کا جہاد ہی واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین میں حرج. اللہ کے چنے ہوئے ہو، دین ان کی عادت ہو، دین ان کی فطرت ہو. نوجوان میں نہیں سمجھا سکا. میدان جنگ میں اتنا لڑے جس لڑنے کا حق ہو. واجتباکم، اللہ کے چنے ہوئے ہوں، اللہ کے چنے ہوئے، انسانوں کے نہیں. واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. دین ان کی فطرت ہو، چلیں تو دین، بیٹھے تو دین، ارے سوئیں تو دین، جاگے تو دین، ان کا وجود دین. دین ان کی عادت ہو، دین ان کی فطرت ہو. وما جعل علیکم فی الدین من ملت ابیکم ابراہیم، اور وہ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہوں، یعنی ابراہیم کی اولاد ہوں. بڑا جملہ ہے، ابراہیم کی اولاد ہوں، ابو سفیان کی نہیں. یہ قرآن ہے، میں تفسیر کیوں کروں؟ وما جعل علیکم فی الدین من ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. وہ قرآن سے پہلے مسلمان ہوں، قرآن سے پہلے قرآن میں بھی، قرآن سے پہلے بھی مسلمانوں. میں نے تو کیا کرے، ہاں گھنٹہ وار سے گفتگو کا میں آتی نہیں. سر پر قرآن رکھ کر بتاؤ، جن کو تم خدا جانے کیا مانتے ہو، ایک کا نام بتاؤ جو قرآن سے پہلے مسلمان تھا. اگر قرآن سے پہلے مسلمان ہوتا تو تلوار لے کر رسول کو قتل کرنے کے لیے کیوں آتا؟ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم مسلمین من قبل وفی ھذا، قرآن سے پہلے مسلمان. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات، بچوں میں سے سب سے پہلے علی ایمان لے کر آئے. ایمان سے بتائیں آپ کے اگر اولاد ہو اور میں پوچھوں کہ بھائی یہ آپ کا بیٹا کب سے مسلمان ہے، پھر مجھ سے ہاتھ ملائیں گے؟ ارے ہم کب جتی پشتی مسلمان ان کے بیٹے سے پوچھ رہا ہے جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو. دیکھیں سواتا جہاں جہاں میری آواز جا رہی، دیکھیں یہ تو حدیث ہے بخاری شریف کی، کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام. ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ. پھر جو اس کے پالنے والے کا مذہب، بڑا جملہ، جو اس کے پالنے والے کا مذہب وہ بچے کا، جو بچے کا وہ پالنے والے کا نہیں. جو پالنے والے کا مذہب وہ بچے کا. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دین اسلام پر، فطرت اسلام پر. پھر جو پالنے والے کا مذہب وہی بچے کا مذہب. کہاں جاؤ گے؟ اب رسول کو پالا ابو طالب نے، علی کو پالا رسول نے. جو ابو طالب کا مذہب وہی رسول کا مذہب، جو رسول کا مذہب وہی علی کا مذہب. نعرہ حیدری. گھبرا کیوں گئے میں نوجوانوں؟
میں نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا کہ آپ کے اگر بچے کو میں کہوں کہ بیٹا آپ کب سے مسلمان، اگر آپ کے بچے سے میں پوچھوں کہ آپ کب سے مسلمان، تو آپ ناراض ہو جائیں گے. ارے جس کو آپ پالیں اس کے لیے میں پوچھوں کہ کب سے مسلمان، تو آپ ناراض ہو جائیں. اور جس کو رسول پالے، جو رسول کی گود میں علی پلا، اگر یہ حالانکہ آپ نے غور نہیں فرمایا، مسلمانوں کا یہ علی پر اعتراض نہیں، یہ رسول پر اعتراض ہے. اصل میں یہ علی پر اعتراض نہیں، نعرہ حیدری. حقیقت مسلمانوں کا رسول پر اعتراض ہے. مجھے بتاؤ کہ رسول جو 40 سال تھے، آپ کے کہنے کو 40 سال کے بعد نبی تھے، تو 40 سال پہلے کیا تھے؟ کیا تھے؟ کیا تھے؟ کیا تھے؟ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. قرآن نے بتایا کہ یہ جو امام ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے فرمایا جن کو میں امام بناتا ہوں، وہ ہوتے ہیں جو قرآن سے پہلے مسلمان، قرآن میں مسلمان. وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. بڑا جملہ. دیکھیے قرآن میں، پھر نوجوانوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، 2 الفاظ، شاہد شہید. شہید کی جمع شاہد کی جمع شہود اشہاد. سمجھ آئی؟ کتنے الفاظ استعمال ہوئے؟ 2. شاہد شہید، شاہد شہید. شاہد کی جمع شہود اشہاد، شہید کی جمع شہدا. شاہد کی معنی جو علم مطابق گواہی دے، شاہد کی کیا معنی ہے؟ جو علم کے مطابق گواہی دے. شہید معنی حاضر ناظر، شہید معنی حاضر ناظر، جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو، ایک جگہ پر بیٹھ کر کائنات کا مشاہدہ کرے. شہید کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ رسول ہے شہید، رسول ہے شہید، رسول ان پر شہید، وہ کائنات پر شہید. تاقیم الصلاۃ، وہ نمازی، تاۃ الزکات، وہ زکاتی، واعتصموا باللہ. براہ راست ان کا اللہ کے ساتھ تعلق، براہ راست، براہ راست ان کا اللہ سے تعلق. وہ مولاکم، وہ مولاکم، واعتصموا باللہ، وہ مولاکم، فنعم المولا ونعم النصیر. اللہ ان کا مولا، اللہ ان کا مددگار. 17 نشانیاں. میں نے کیا کہ پہلی جو نشانی ہے ایمان والی وہی، لیکن اگر آپ کو میں اجازت دوں تو 6 جو ہے فجاہدوا فی اللہ جہادی، اس کے بعد ایک نشانی بتاؤ، ایک نشانی بتا کہ میدان جنگ میں طرح لڑے جس لڑنے کا حق ہو، اللہ نے ان کو چنا ہو، دین ان کی فطرت ہو، قرآن سے پہلے مسلمان ہو. ارے جب یہ نشانیاں ہی نہیں تو پھر ماننے کے لیے مجبور کیوں کرتے ہو؟ تمہاری مرضی، ہمیں آپ کو تو منع نہیں کیا، ہمیں آپ کو تو، یعنی ملت ابراہیم پر، ابراہیم کی اولاد، ابراہیم کی اولاد. بڑا جملات کر رہا ہوں، جہاں جہاں میری بھائی گھبرا تو نہیں ہے. دیکھیں جناب ابراہیم کی دعا ہے قرآن میں، سورۃ بقرہ میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو کلمات میں آزمایا اور اس نے 100% پورا کر کے دکھا، تو اللہ کے آواز میں نے تمہیں تمام انسانوں کو، میں تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بناتا ہوں، تمام انسانیت کے لیے. قال ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد سے، میری اولاد سے ویسے جتنے مسلمان قربانی کریں گے، یہ ابراہیم کی سنت ہے، ابراہیم کی سنت ہے، یہ بھی تو ابراہیم کی سنت ہے. قال ومن ذریتی، میری اولاد سے، امت سے نہیں، اصحابوں سے نہیں،
میری اولاد سے میری وقال ومن ذریتی قال کیوں نہیں؟ یہ نفی میں جواب نہیں، نفی میں جواب نہیں، اس بات میں قال کیوں نہیں؟ لا ینال عہد ظالمین، یہ امامت کا ہوتا، میں ظالم کو چھوڑ دوں گا۔ اگر قرآن میں ابراہیم کا جواب نہ ہوتا، خدا کا جواب نہ ہوتا ابراہیم کو، تو پھر بھی مسلمانوں کو حق تھا بات کرنے کا۔ گھبرائی نہیں نوجوان، جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ قال ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد میں اگر اللہ کا جواب نہ ہوتا جناب ابراہیم کو، تو پھر حق تھا مسلمانوں کو بات کرنے کا۔ اللہ نے جواب دیا ابراہیم کو۔ سورۃ الزخرف آیت کا نمبر ہے 2728، 27-28 کر دے کرانا بھائی نوجوان خبر تو نہیں ہے۔ ابراہیم کی دعا، یا اللہ میری اولاد سے اللہ نے بتا کیوں نہیں؟ یہ ہوتا میں ظالم کو نہیں دوں گا۔ اگر میں ان کا کہا اللہ کا جواب نہ ہوتا، بھائی ابراہیم نے دعا مانگی تھی قبول نہیں، رسول نے علی کے لیے دعا مانگی تھی قبول نہیں۔ یہ مسلمانوں کے کتابوں میں ہے، علی کے لیے رسول نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میرا وسیع علی کو بنا، اللہ نے کہا نہیں۔ سبحان اللہ، کیا تمہارے الفاظ ہیں، کیا تمہارے یہ جوابات ہیں۔ دیکھو جناب ابراہیم کو اللہ جواب دیتا ہے سورۃ الزخرف میں آیت نمبر 27-28، وَجَعَلَهَا كَلْمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ہمیشہ قائم رہنے والی امامت کو ابراہیم کی اولاد میں کرا دی۔ ہم نے ہمیشہ، یہ نہیں جناب ابراہیم نے کہا تو میری اولاد کو نبوت۔ ابراہیم کو پتا تھا کہ نبوت ختم ہونے والی ہے، امامت قیامت تک رہنے والی ہے۔ گھبرا گئے نوجوان، میں ذریتی، یا اللہ میری اولاد سے، یہ تھی صورت نخل، یہ صورت زخرف، وَجَعَلَهَا كَلْمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ہمیشہ قائم رہنے والی امامت کو ابراہیم کی اولاد میں یقری اولاد میں، امت میں نہیں، اولاد میں کرا دے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ ان کی طرف اپنے آپ کو رجوع کریں۔ ہمیشہ رہنے والی امامت کو ابراہیم کی اولاد میں ہو سکتا ہے آپ سے اگر کوئی پوچھے کب لفظ امامت کہاں سے لے کر آئے؟ یہاں پر لفظ کلمہ، کہاں کلمہ کہاں امامت؟ میں گھبرا کیوں دے نوجوانوں، یہ کہاں کلمہ کہاں امامت؟ آئے کہتا ہوں قرآن کی طرف، یہ الفاظ ہیں سورۃ نساء کے، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، عیسیٰ مریم کا بیٹا، اللہ کا رسول بھی ہے، اللہ کا کلمہ بھی ہے۔ ارے مریم کا بیٹا عیسیٰ اللہ کا کلمہ بن سکتا ہے تو جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے گا وہ کیا ہوگا؟ نعرہ حیدری، یہ خبریں تو نہیں گئے؟ ارے جس کے بھی عیسیٰ کو کلمت اللہ، اور جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے وہ کلمت اللہ نہیں بن سکتا۔ پتہ چلا آج بھی امام ہے، لیکن ہے ابراہیم کی اولاد میں سے، ابراہیم کی اولاد میں سے امام ہے، ابراہیم کی اولاد میں سے۔ آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف، گھبرا تو نہیں گے میرے دوستوں۔ اب جو میں آج پڑھ رہا ہوں میں نے کہا سب دو تقاریر رہ گئی ہیں، میں آپ کو قریب لے کر آنا چاہتا ہوں اگر حق باطل کی بیعت کرتا۔ دیکھیے 17 نشانیاں جو تھیں، آئیے پھر بالکل کل لے کر قرآن نے کوئی بات چھوڑی نہیں، اور جتنے اب جو آج پڑھوں گا جتنے مسلمان بھائیوں کے تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، تفسیر در منصور، تفسیر خازن، جتنے بھی تفاسیر ہیں ان کو اٹھا کر دیکھنا۔ تفسیر کبیر کہ عبدالحکیم نے جو کہا ہے یہ تفاسیر میں ہے یا نہیں، کل مجھے بتانا۔ آج کا نمبر ہے 17، سورۃ ہود،
آیت کا نمبر 17 اور کس کی صورت ہے؟ صورت مکی صورت ہے. اشارہ خدا افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام رحمت. کیا تم میرے رسول کا انکار کرتے ہو جو اپنے ساتھ دو دلیل لے کر آئے، جو اپنے پاس دو گواہ لے کر آئے؟ رسول ان پر گواہ، یہ کائنات پر گواہ. کیا تم میرے رسول کا انکار کرتے ہو جو اپنے ساتھ دو گواہ لے کر آئے؟ ایک خدا کی طرف سے قرآن. اب سارے بات کروں گے پھر آگے چلوں گا. دیکھو جو قریب بیٹھے جو پیچھے بیٹھے ان پر ہے سر نہ ہلائے. ہاں بھائی. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. کیا تم میرے رسول کا انکار کرتے ہو جو اپنے ساتھ دو گواہ لے کر آیا ہے؟ ایک خدا کی طرف سے قرآن، دوسرا افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ، دوسرا وہ جو اس کا تالی ہے، یعنی بلا فصل جانشین. نوجوان بات کر تو پھر قرآن کی طرف سے. بھائی آپ آگے بیٹھے ہیں، دیکھیں کتنے آدمی پیچھے بیٹھے ہیں. زبان سے بات کرنا پڑے، خبر ہے نہیں. اگر جماعت اتنی کمزور ہے تو آپ کونے میں بیٹھا کریں، آگے نہیں بیٹھا کریں. ہاں افمن کان علی بینۃ من ربہ، ایک شاہد میرے حبیب کا اللہ کی طرف سے قرآن. وَيَتْلُوهُ، دوسرا وہ جو اس کا تالی ہے. تالی مانے بلا فصل جانشین. ہو سکتا ہے آپ جا کر لغت کو دیکھیں. لغت سے پہلے چلتے ہیں قرآن کی طرف. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور قسم ہے چاند کی جو سورج کا تالی ہے. زبان سے بات کریں میرے بھائی، آپ آگے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے نوجوان پڑھے لکھے. قسم ہے سورج کی اور قسم ہے چاند کی جو سورج کا بلا فصل جانشین ہے. اب آئیے مشکات شریف کی طرف. جب صاحب کرام نے پوچھا یا رسول اللہ نے سورج کی قسم کھائی؟ خالق ہے سورج کا. اللہ نے چاند کی قسم کھائی؟ تم نے فرمایا تم نے سمجھا نہیں. انا کا شمس وعلی کا قمر، سورج سے مراد میں رسول ہوں، چاند سے مراد میرا علی ہے. نعرہ حیدری. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. پہلی نشانی رسول کے گواہ، پہلا تو قرآن. پھر دوسرا شاہد کون؟ جو رسول کا بلا فصل جانشین. دوسری نشانی شاہد منہ، اس کا جز ہو، اس کا جز ہو، اس کا جز ہو، اس کا جز ہو، اس کا جز ہو. لیکن میں آپ کو سمجھا نہیں سکا، دو تکلیفیں رہ گئی ہیں. جز کا جز ہو. یتلو و یتلو شاہد منہ، جو اس کی منیت ہو، جو اس کا جز ہو، جو اس کی منیت ہو. پہلی گواہ کی نشانی کیا؟ کہ تالی بلا فصل جانشین. دوسری گواہ اس کا جز ہو، دوسری گواہ دوسرے سے کا جز ہو. دیکھیں ایک لفظ کرنا چاہتا ہوں، نفس. نفس علی مباہلے میں نفس بن کے رہا تھا. نفس کی معنی کیا ہے؟ نفس کی چار معنی ہیں، لغت میں جا کر دیکھنا. نفس معنی خون، نفس معنی روح، نفس معنی جسم، نفس معنی گردن. ساری بات کرو گے پھر آگے چلوں گا دوستو، خاص کر جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. نفس کی کتنی معنی ہے؟ نفس کی بات چار. نفس مانے روح، نفس مانے خون، نفس مانے جسم، نفس مانے گردن. ارے کئی آئے کئی گئے، کتنی ہزار جھوٹی حدیثیں بنی، لیکن اس جیسی
پھر بھی نہ بن سکی. رسول علی کو کہا یا علی لحم کا لحم، جسم کا جسم، دم کا دم، روح کا روح. یا علی آپ کا جسم میرا جسم ہے، آپ کا خون میرا خون ہے، آپ کی روح میری روح ہے. یا علی انت منی بمنزلۃ راس من الجسد. اور یا علی آپ کو مجھ سے وہی تعلق ہے جو سر کا تعلق جسم سے. علی آپ ہیں میری گردن، آپ ہیں میری گردن، میں ہوں آپ کا جسم. علی ہے رسول کا سر، علی ہے. اب یہ میری کتابوں میں تو نہیں، یہ مسلمانوں کے کتابوں میں. یا علی انت منی بمنزلۃ راس من البدن. یا علی آپ کو مجھ سے وہی تعلق ہے، مجھ سے وہی تعلق ہے جو سر کا تعلق جسم سے. یا علی آپ میرے سر ہیں. علی کو ہم نے بلند نہیں کیا، میرے رسول نے کیا ہے. سر رسول نے کہا ہے، وہ بھی آپ کی کتابوں میں ہے. یا علی آپ کی مجھ سے وہی منزلت ہے جو سر کی جسم سے. علی ہے رسول کا سر، علی ہے رسول کا سر. آنکھیں سر میں، کان سر میں، ناک سر میں، زبان سر میں، ہوا سے خمسہ سر میں، عقل سر میں. یعنی عقل رسالت کا نام علی ہے. جہاں علی نہیں ہے وہاں عقل رسالت نہیں ہے. ارے جہاں عقل رسالت نہیں وہاں رسول کیسے سمجھ میں آئے گا؟ نعرہ حیدری. بیٹھ جائے میرے بھائی، بیٹھ معافی، بیٹھ سمجھ جائے، سمجھ جائے. بھائی بات آئی یا سمجھ میں؟ بات آئی سمجھ میں؟ لفظ کی کتنی معنی ہوئی؟ 4. روح، خون، جسم، گردن. نوجوانوں، میں نے پہلے کیا تھا، میں جو بات کروں بس اس کو سمجھیا. میں فتوا دینا نہیں چاہتا، میں کسی کو کمپیئر نہیں کرتا کہ علی کو مانو یا نہ مانو. علی ہے گردن، علی ہے گردن، رسالت کی گردن. علی ہے رسالت کی روح. کان کٹ جائے آدمی رہ سکتا ہے، بازو کٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، ٹانگ کٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے. لیکن اگر روح نکل جائے یا گردن کٹ جائے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. ارے رسول نے کہا علی ہے میرا گردن، یعنی جہاں میں ہوں گا وہاں علی ہوگا. کلمے میں میں، کلمے میں علی، آزان میں، آزان میں علی، اقامت میں، اقامت میں علی. ارے جو گردن کو چھوڑ دے گا وہ میرا قاتل ہے. نعرہ حیدری. بھیج جائے. سمجھ آواز سمجھ میں آئی؟ آواز سمجھ میں آئی؟ یہی بخاری شریف میں ایک صاحب ہی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کہا اسی سے، پھر اسی سے، پھر اسی سے. جب 3 مرتبہ پوچھا رسالت کے 13 بدلے، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ 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 یا رسول اللہ معاف کرنا، میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ محبت کس سے کرتے ہیں؟ آپ نے اوروں کا نام لیا، علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ رسا کا جواب سنو گے، آپ نے علی کا نام کیوں لیا؟ جب آپ علی کا نام تو آپ نے کیوں نہیں لیا؟ رسول صاحب کو دیکھا اور کہا یس دیکھو یسألنی عن نفسی، یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھ رہا ہے، مجھ سے.
یہ بات اگر سمجھ میں نوجوان ہو جاتی، اب یہ بات میں کہاں جا کر یسألنی عن نفسی، دیکھو یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں رسول کون ہوں، ارے علی میں علی، نعرہ حیدری۔ سمجھ آئی بات؟ آئیے پھر آج کی طرف دیکھو۔ کیا میں نے کیا؟ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ۔ قرآن کا تو سمجھے کہ اب اللہ کی طرف سے قرآن، لیکن گواہ کی نشانی کتنی بتائیں؟ وہ گواہ تھا اللہ کی طرف سے، یہ گواہ ہے رسول کی طرف سے۔ رسول کے گواہ ایک اللہ کی طرف سے، ایک رسول کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے قرآن، رسول کی طرف سے علی۔ اور نشانہ پتہ ہے، پہلے رسول کا بلا فصل جانا شروع، دوسرا رسول کا جز ہو، رسول کا لفظ ہو، تیسرا اس کا ذکر۔ اس کا ذکر اللہ نے توریت میں بھی کیا ہے کہ وہ امام بھی ہوگا، رحمت بھی ہوگا۔ اللہ اس کا ذکر توریت میں بھی کیا ہے، وہ جو رسول کا گواہ ہوگا وہ امام بھی ہوگا، رحمت بھی ہوگا۔ دو گواہ، ایک اللہ کی طرف سے، ایک رسول کی طرف سے۔ میں نے اس کا نوجوان کل جا کر دیکھ رہا تفاصیل میں جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ کیا گواہ؟ ایک گواہ اللہ کی طرف سے، ایک رسول کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے قرآن، رسول کی طرف سے علی۔ تو ہونا ایسا چاہیے تھا نا کہ جو اللہ کی طرف سے گواہ تھا اس کو آنا چاہیے تھا اللہ کے گھر میں۔ بڑا جملہ مانا کہ دوستوں، ہونا تو ایسا چاہیے تھا نا، ہونا تو ایسا چاہیے تھا نا کہ قرآن تھا اللہ کی طرف سے، تو قرآن کو آنا چاہیے تھا اللہ کے گھر میں، اور علی تھا رسول کی طرف سے، رسول علی کو آنا چاہیے تھا رسول کے گھر میں۔ یہ تو الٹا ہو گیا کہ جو خدا کی طرف سے آیا وہ رسول کے گھر میں، جو رسول کی طرف سے وہ کعبے میں۔ نعرہ حیدری۔ اندازہ لگایا نا دوستو، یہ ہے یہ محبت کی انتہا، یہ محبت کی انتہا، یہ محبت کی انتہا۔ جب محبت حد سے بڑھ جاتی ہے، جب محبت حد سے بڑھ جاتے پھر کہتے بھائی یہ آپ کا بھائی نہیں یہ میرا ہے، یہ آپ کا بیٹا نہیں یہ میرا ہے۔ یہ محبت بڑھ گئی۔ رسول یہ میرا کلام نہیں یہ آپ کا بھی ہے، آواز ہے یہ علی میرا نہیں یہ آپ کا بھی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ رسول کا گواہ کعبے میں، اللہ کا گواہ رسول کے گھر میں۔ توجہ، جو اللہ کی آواز ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ اولئک یؤمنون بہ۔ اب مومن وہ ہے جس کو رسول کے گواہ پر ایمان۔ نوجوانوں کا میرا سنیں جانا، اگر دو ہوتے تو ہوتے بہما نہیں، بہی ہاں، ضمیر غائب واحد مذکر، یعنی مومن وہ ہے جس کا رسول کے گواہ پر ایمان، رسول کے گواہ پر۔ کتنا کلیئر ہے، مومن ہے وہ جس کا رسول کے گواہ پر ایمان۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَمَن يَكْفُرْ مِنَ الْأَحْزَابِ، فرقوں میں سے، انسانوں میں سے نہیں، حزب کی جمع ہے صاحب۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، فرقوں میں سے جس نے بھی محمد کے گواہ کا انکار کیا
اس کا ٹھکانہ جہنم. فرقوں میں سے جس نے بھی محمد کے گواہ کا انکار کیا ان کا ٹھکانہ جہنم. اور میرے حبیب ان کو بتا دو کہ آپ کے گواہ میں شک نہ کریں. کیوں؟ انہ الحق من ربک، وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے. علی حق ہے، حق پر نہیں. حق کے پیچھے میں علی حق ہے، علی حق ہے. علی انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. لیکن میرے حبیب میں کیا کروں، انسانوں کی اکثرت اسی پر ایمان نہیں لے کر آئے گی. انسانوں کی اکثرت. ارے ابھی علی پر ایمان نہ لاؤ، علی کو پرواہ نہیں ہے. اللہ نے بتا دیا کہ انسانوں کی اکثرت تیرے گواہ پر ایمان نہیں لے کر آئے گی. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. دیکھیں فرقوں میں سے جس نے بھی محمد کے گواہ کا انکار کیا اس کا ٹھکانہ جہنم. فرقوں میں سے کتنی کلیئر ہو گئی حدیث کہ رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے، 72 جائیں گے جہنم میں، 1 فرقہ جائے گا جنت میں. کیوں؟ 72 میں نمازی نہیں ہوں گے، روزے دار نہیں ہوں گے، حاجی زکاتی نہیں ہوں گے، اور جو ایک جنت میں جا رہا ہے اس میں گناہ گار نہیں ہوں گے. قدرت کی آواز میں نے پہلے کہا دیا تھا کہ فرقوں میں تھے. اب لیکن 72 فرقوں میں علی نہیں ہے، اور ایک جاران کے پاس علی ہے. نعرہ حیدری. یہی تھا. یہ ہے فلسفہ شہادت. ہاں حسین بھی اپنے ساتھ شہادت گواہی. ہاں حسین جیسا شہنشاہ. یہ حسین نے خدا کی گواہی دینے کے لیے کربلا میں آیا. اکیلا نہیں آیا، اپنے ساتھ کچھ نفوس چنے. بوڑھے میں بوڑھا اور بچی میں بچہ. ہاں چھوٹے میں چھوٹا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کائنات نے منظر دیکھے لیکن کربلا جیسا منظر کائنات نہ کبھی دیکھے گی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہاں ابھی تک آپ نے سنا ہوگا محرم میں کہ جناب سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. میرے دوستوں، میرے بزرگ، جب میں نے معائنہ کیا، جب میں نے مطالعہ کیا کہ آخر کار سکینہ کے کرتے کے دامن میں آگ لگی کیوں؟ ہمارے مسلمانوں کے تاریخ میں یہ ہے کہ جس طرح شکاری جنگل کو آگ لگاتا ہے تاکہ کوئی شکار باہر نکل جائے، اس طرح یزید کے لشکر نے خیموں کو آگ لگائی تھی تاکہ کوئی بچہ بھی خیمے سے باہر نکلے. کوئی بچہ بھی خیمے سے باہر نکلے. ازادار نے حسین سے پر عدالت ظلم کون ہوگا؟ ہاں جب جناب زینب نے دیکھا تو جناب زینب عابدین کے پاس آئی اور کہا بیٹا آپ سے میں پہلی فتویٰ پوچھنے کے لیے آئی ہوں، بتا میں آگ میں جل کر مر جاؤں یا باہر نکلوں؟ علامہ قبلہ نقل مرحوم فرماتے تھے کہ اگر دین میں گنجائش ہوتی تو زینب آگ میں جل جاتی، ننگے سر باہر نہ ہوتی. سجاد نے کہا کہ نہیں پھپھی ماں آپ خیمے سے باہر نکل جائیں، آپ خیمے سے باہر نکل جائیں. جیسے ہی جناب زینب باہر نکلی پوچھا ام کلثوم سے، ام کلثوم اور تو سارے بچے ہیں، میری سکینہ کہاں ہے؟ میری سکینہ کہاں ہے؟ کہا بہن وہ خیمے سے باہر ہی نہیں نکلی. جب جناب زینب خیمے میں اندر آئی دیکھا سکینہ بیٹھی ہے، اس کے چولے کے دامنے آگ لگ چکی ہے. تو کہا سکینہ آپ باہر کیوں نہیں آئی؟ کہا پھپھی اماں ابھی بھائی نے نہیں کہا تھا کہ جن کے بال بڑے ہیں وہ بالوں کا پردہ کر کے باہر نکل جائے.
وہ بھی اماں میرے بال چھوٹے ہیں، میں کیسے باہر نکلوں، میں کیسے باہر نکلوں؟ ارے حمید مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا 4 سال کی بچی باہر نکلی جس کے کرتے میں دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. کہا میں دوڑا کہ آگ بجھا دوں. کہا بچی دوڑی، میں دوڑا، بچی اور دوڑی. کہا جب میں قریب گیا تو بچی گر گئی. اور نے ہاتھ باندھ کر کہا اے شاید مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں بطول کی پوتی. اے شاید مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں بطول کی پوتی ہوں، بطول کی پوتی ہوں. جب کہا کہ بطول کی پوتی ہوں. ہمیں بھی سن کہا میں نے کہا بی بی میں تو تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا تھا. جب کہا مدد کرنے کے لیے آیا تھا. سکینہ نے دیکھا اور کہا اس پورے لشکر میں صرف تو اکیلا مسلمان ہے. ہاں اسی پورے لشکر میں صرف تو اکیلا مسلمان ہے. ارے جو آتا ہے تماچے مارتا ہے، جو آتا ہے چادریں لوٹتا ہے. ہاں نہیں میں تو آپ کی مدد کے لیے آیا تھا. کہا اگر تو مدد کرنا چاہتا ہے تو مجھے نجف لے. ہاں اس پورے لشکر میں صرف تو اکیلا مسلمان ہے. ہاں اسی پورے لڑکے میں سب تو اکیلا مسلمان ہے. ارے جو آتا ہے تماچے مارتا ہے، جو آتا ہے چادریں لوٹتا ہے. کہا نہیں میں تو آپ کی مدد کے لیے آیا تھا. کہا اگر تو مدد کرنا چاہتا ہے تو مجھے نجف لے کے چل. میں دادا علی سے شکایت کروں گی، دادا آپ کی بیٹیوں کے چادریں لٹ گئی. ہاں اداکاروں نے حسین ہاں منہال کہتا ہے کہ واقعی کربلا کے بعد ایک مرتبہ میں مدینے میں آیا. کہا جب محلے بنی ہاشم سے گزرا نماز کا ٹائم تھا. میں نے دیکھا خون کے قطرے گر رہے ہیں. کہا میں مسجد میں گیا، وہاں محمد باقر تھا. میں نے کہا مولا میں آپ کے محلے سے گزر رہا تھا، کسی نے جانور دیکھا چھت پر، جانور کا نام آیا. امام باقر نے کہا جانور نہیں ہے، یہ خون کے قطرے میرے بابا عابد کے ہیں. ہاں ابھی نماز کا ٹائم ہے، جب پانی ہاتھ میں لیتا ہے تو پانی یاد آ جاتا ہے، خون کے قطرے گرتے ہیں. کہا میں آپ کے بابا سے تعزیت کرنے کے لیے آیا ہوں. جناب باقر گیا. کہا بابا منہال آیا ہے آپ سے تعزیت کرنے کے لیے. صدر سجاد نے رو کر کہا بیٹا میں ملوں گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ شام کے واقعات مجھ سے نہیں پوچھے گا. منہال کو شام کے واقعات مجھ سے نہ پوچھے، میں مر جاؤں گا. شام کے واقعات مجھ سے نہ پوچھے. میرے دوستوں جناب موہن باقر آیا. کہا چچا بابا کہہ رہا ہے کہ شام کے واقعات مجھ سے نہ پوچھے. منہال نے وعدہ کیا. منہال جب سجاد سے ملا کہ بڑا دشمن دیکھ کر انسان ضبط کر سکتا ہے رونے کو دشمن، لیکن جب اپنا یاد آتا ہے اب خدا آدمی رو دیتا ہے. اپنے کو دیکھتا آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. جیسے ہی سید سجاد نے منہال کو دیکھا بے تحاشا آنکھوں سے خون بہنے لگا. کہا مولا میں نے شام کا تو نام ہی نہیں لیا، مولا میں نے تو شام کا نام ہی نہیں لیا. اور مولا آپ ہی تو فرمایا کرتے ہیں کہ شہادت ہماری عادت ہے، قتل ہونا ہماری فطرت ہے. آج میں یہ کہتا ہوں شہادت ہماری عادت ہے، لیکن منہال میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ننگے سر کو پھینکا بازار میں جانا یہ ہماری عادت ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ سکینہ کو تماچے لگے یہ ہماری فطرت ہے. ہاں میرے دوستو سید سجاد نے کہا منہال کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا کوفے سے آ رہا ہوں. چچا مختار کیسے ہے؟ کہا مولا چن چن کر آپ کے دشمنوں کو قتل کر رہا ہے. سید سجاد نے کہا منہال جب کوفے جائے نا چچا مختار کو میرے سلام کہنا اور کہنا میری ماں رباب ابھی تک دھوپ میں بیٹھی. ہاں ہرملے کو پکڑے تاکہ میری ماں سائے میں بیٹھے. ہاں منہال کوفے میں آیا. جیسے منہال کوفے میں آیا دیکھا مختار ممبر پر بیٹھا ہوا. کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مدینے سے آ رہا ہوں. پارا تھا پوچھا میرا مولا کیسے تھا؟
تیرا مولا تمہیں سلام کہتا تھا اور کہتا تھا میری ماں اور باپ ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے، حرملے کو پکڑو تاکہ میری ماں سائے میں بیٹھی، یہ کہنا تھا۔ مختار نے وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں جا کر یا اللہ، یا اللہ، میں قیامت میں علی کو کیسا منہ دکھاؤں گا جس کی بہو ابھی تک سائے میں نہیں بیٹھی؟ یا اللہ، حرملہ پکڑ کر آئے میں اس کو سزا دوں۔ یہ کہنا تھا، یہ کسی نے آن کے سلام کیا اور کہا مختار حرملہ پکڑ کر لے کر آئے ہیں۔ جیسے حرملہ آیا، دیکھا اور کہا حرملہ تو ہے۔ حرملہ سچ بتا، حرملہ سچ بتا، جس بہن کا 32 برس کا بھائی عباس شہید ہو گیا وہ بھی سائے میں بیٹھی ہے، جس بیوی کا 18 برس کا اکبر شہید ہو گیا وہ بھی سائے میں بیٹھی ہے، جس فرما کا 13 برس کا دلہا شہید ہوا وہ بھی سائے میں بیٹھے۔ تم نے اصغر کے ساتھ کون سا ظلم کیا تھا؟ جس کی ماں ابھی تک سائے میں نہیں بیٹھی؟ کہا مختار مجھے قتل کرو، اگر بتاؤں گا تو کوئی مومن سن کر مر نہ جائے، کوئی مومن سن کر کہا سچ نہیں بتا۔ کہا مختار اگر تو پوچھنا چاہتے تو جو تیر میں نے اصغر کو لگایا تھا اس کے 3 سر تھے، اس سے میں جانوروں کا شکار کرتا تھا، اور ہمارے علماء نے کہا ہے کہ اصغر کی شہادت ایسی تھی جیسے مچھلی کی موت ہوتی ہے۔ دیکھیں جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے آتی ہے، جب تھک جاتی ہے تو کروٹیں بدلتی ہے، اور جب کروٹیں بدل کر تھک جاتی ہے چھوٹا سا منہ کھولتی ہے، جس کا مقصد ہوتا ہے میں ابھی تک پیاسی ہوں۔ حرملہ کہتا جب میں نے تیر مارا، جب میں نے اصغر کو تیر مارا تو اصغر اوپر چلا گیا، حسین کے ہاتھوں پر بیٹھ گیا، اور جب تھک گیا تو کروٹیں بدلی، اور جب کروٹیں بدل تھکا چھوٹا سا منہ کھولا، بابا میں ابھی تک پیاسا ہوں بابا۔ یا اللہ ہماری آج کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول المستجاب فرما۔ یا اللہ جس انجمن نے، جس ٹرسٹ نے، جن مومنین نے کسی طرح سے اسی مجلس میں حصہ لیا ہے اس کے دین اور دنیاوی نیک مقاصد پورے کر۔ یا اللہ جو مومنات، سادات، غیر سادات بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مومنات، سادات، غیر سادات دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اعلی علم جنت عطا فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن مومنین کو اپنے روزی عطا کی ہے ان کی روزی میں مزید وسعت عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ یا اللہ کسی مومن کو کسی غیر مومن کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن رہتے ہیں، بستے ہیں، ان کو ہر شریر کی شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ یہ حسین کے دادا جو ہزاروں کے تعداد میں آئے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ خیر خوبی سے اپنے بچوں کے ساتھ ہوئے، راستے کے ہر خطرے سے ان کو محفوظ رکھ۔ بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ امام زمانہ یہ آپ کے دادا کی مجلسیں ہو رہی ہیں، آپ کو واسطہ ہے آپ کی دادی زینب کی چادر کا، آپ کو واسطہ ہے سکینہ کی تماشوں کا، پوری دنیا میں جہاں جہاں ہم رہتے ہیں ان کے مال اور جان کی حفاظت فرما۔ ہاں ہمارے یہ جو مقدس مقامات ہیں ان کو شریروں کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ یہ حسین کا ذکر، آل محمد کا تذکرہ قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب کو صادر آبادت۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد۔